آج کے مسلمان کی مار کھانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمان سیاست میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، مسلمان اسلامی نظام میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں۔ جو لوگ اسلامی شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جو قرآن کی بات کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کے اصل فرمان کی بات کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے۔ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب آپ کے سامنے آپ کا موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو اور آپ اس سے منتیں کریں، اس کے ترلے کریں کہ مجھے تھوڑی سی مدت دے دو۔ اس وقت کوئی نہیں ہنسے گا، اس وقت کوئی نہیں مسکرائے گا۔ اس وقت تمام کے تمام لوگ جو ہوں گے، جب ان کا موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہوگا، اس کی جان نکالنے لگے گا، تو یہ بات جان لیجیے پھر ہماری اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنے گا، نہ وہ فرشتے ہماری سنیں گے، کیونکہ فرشتے صرف اور صرف اللہ کی ذات کی سنتے ہیں، وہ ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ سب سے یہ ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو تو سب سے پہلے تھامیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، ہر جگہ آپ کی مدد کرے گا۔ آج کا مسلمان صرف اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے کہ ہم آپس میں بارڈر میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہم بارڈر کے اندر بھی صوبوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہم پھر صوبوں کے اندر بھی قومیت میں تقسیم ہو چکے ہیں، پھر ہم قومیت کے اندر بھی ایک دوسرے کو فرقوں میں تقسیم کر چکے ہیں، پھر ہم فرقوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ تو ان سیاسی پارٹیوں کی جان چھوڑیں، ان فرقوں کی جان چھوڑیں، اللہ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب کی بات کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان لوگوں کو تھامیں جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کو تھامیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخاری میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جب اس دنیا سے جانے لگے تھے تو انہوں نے آخری خطبے میں یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بعد تمہارا امام قرآن ہے، تم نے اس قرآن کو تھام کے رکھنا ہے اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری حدیث، سارے کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ سب سے پھر ایک درخواست ہے، ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اپنی عبادات کو ضرور اس کو پکڑیں، اس کو تھامیں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں۔ 10-15 منٹ دن میں نکلتے ہیں، 5 نمازوں کے ملا کے کچھ 40-50 منٹ بن جاتے ہیں، 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نقصان ہوگا، کسی فرقے کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو نقصان ہوگا تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کسی فرقے کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی تو اس کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔ آپ جا کے ادھر نماز پڑھیں، اللہ کا گھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے نماز پڑھیں۔